اخبار چوتھا باب صحف کی قربانی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص لا علمی سے کسی ایسے کام کے متعلق خطا کرے جس کے نہ کرنے کا خداوند نے حکم دیا ہے اور وہ اسے کر بیٹھے، اگر مسح شدہ کاہن خطا کرے اور لوگ اس کے سبب سے خطا کریں تو وہ اپنی خطا کے لیے جو اس نے کی ایک بے عیب بچڑا خداوند کے لیے خطا کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ اس بچڑے کو خداوند کے سامنے حضوری کے خیمے کے پاس لائے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور خداوند کے سامنے اسے ذبح کرے، اور ممسوح کاہن بچڑے کے خون میں سے کچھ لے اور حضوری کے خیمے میں آئے، اور کاہن اس میں اپنی انگلی ڈبوئے اور خداوند کے سامنے مقدس کے پردے کے آگے 7 دفعہ اس میں سے چھڑکے، اور کاہن خون میں سے خوشبودار بخور کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو حضوری کے خیمے میں ہیں خداوند کے سامنے لگائے، اور بچڑے کا باقی خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے کے قریب جو حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس ہے انڈیل دے، اور خطا کے بچڑے کی یہ چیزیں اس سے جدا کرے۔ ساری چربی جو انتڑیوں کو ڈھانپتی ہے اور ساری چربی جو ان پر ہے، اور دونوں گردے اور ان پر کی چربی جو دونوں پہلوؤں میں ہے، اور کلیجے کی جھلی کو موا دونوں گردوں کے الگ کرے، جس طرح سے کہ سلامتی کے ذبیحہ کے بیل سے جدا کی جاتی ہے، اور کاہن اسے سوختنی قربانی کے مذبح پر جلائے، اور بچڑے کی کھال اور اس کا سب گوشت ماں اس کے سر اور اس کے کھروں اور انتڑیوں اور اس کی علائش کے، اور بچڑے کا باقی سب کچھ خیمہ گاہ کے باہر پاک جگہ میں جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے لے جائے، اور لکڑیوں پر آگ سے جلائے، اور راکھ ڈالنے کی جگہ پر وہ جلایا جائے۔ اگر بنی اسرائیل کی تمام جماعت نے لا علمی سے خطا کی ہو اور یہ جماعت کی آنکھوں سے چھپی رہی کہ جماعت نے ایک ایسا کام کیا جس کا کرنا خدا نے منع کیا ہے، تو وہ قصوروار ٹھہرے گی۔ اور جب یہ خطا جو انہوں نے کی ہے انہیں معلوم ہو جائے تو تمام جماعت خطا کے ذبیحے کے لیے ایک بچڑا پیش کرے اور اسے حضوری کے خیمے کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ خداوند کے سامنے اس بچڑے کے سر پر اپنے ہاتھ رکھیں، اور خداوند کے آگے بچڑا ذبح کیا جائے، اور ممسوح کاہن بچڑے کے خون میں سے کچھ حضوری کے خیمے میں لائے، اور کاہن اپنی انگلی اس میں ڈبوئے اور خداوند کے سامنے پردے کے آگے 7 دفعہ چھڑکے، اور اس میں سے مذبح کے سینگوں پر جو حضوری کے خیمے میں ہیں خداوند کے سامنے لگائے، اور باقی ماندہ خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے کے قریب جو حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس ہے انڈیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے جدا کرے اور مذبح پر جلائے، اور جیسا خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا ویسا ہی اس کے ساتھ کرے،
اور کاہن ان کے لیے کفارہ دے گا تو انہیں بخشا جائے گا، اور بچڑے کو خیمہ گاہ سے باہر لے جائے، اور جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا ویسا ہی اسے جلائے، کیونکہ یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے۔ اور اگر کوئی سردار خطا کرے کہ لا علمی سے ایک ایسا کام کرے جس کا کرنا خداوند خدا نے منع کیا ہے اور گناہ گار ٹھہرے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی ہے اسے معلوم ہو جائے، تب وہ ایک بکری کا بے عیب نر بچہ اپنی قربانی کے لیے لائے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے، اور اسے خداوند کے سامنے سوختنی قربانی کے ذبح کرنے کی جگہ میں ذبح کرے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ تب کاہن خطا کی قربانی کے خون میں سے کچھ اپنی انگلی سے لے اور سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے کے پاس خون انڈیل دے، اور اس کی سب چربی سلامتی کے ذبیحے کی چربی کی طرح مذبح پر جلائے، اور اس کے لیے کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے گا تو اسے بخشا جائے گا۔ اور اگر سرزمین کے عام لوگوں میں سے کوئی لا علمی سے خطا کرے اور ایک ایسا کام کرے جس کا کرنا خداوند نے منع کیا ہے اور مجرم ٹھہرے، پھر جب وہ خطا جو اس نے کی ہے اسے معلوم ہو جائے، تب وہ اپنی قربانی کے لیے بے عیب بکریوں میں سے ایک بکری اپنی خطا کے لیے جو اس نے کی ہے لائے، اور خطا کی قربانی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، اور سوختنی قربانی کی جگہ میں خطا کی قربانی کو ذبح کرے۔ تب کاہن اس کے خون میں سے کچھ اپنی انگلی سے لے اور سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی ماندہ خون مذبح کے پائے کے پاس انڈیل دے، اور اس کی سب چربی جیسے کہ سلامتی کے ذبیحہ کی چربی جدا کی جاتی ہے اس سے جدا کرے، اور کاہن اسے مذبح پر خداوند کے واسطے عمدہ خوشبو کے لیے جلائے، اور اس کے لیے کاہن کفارہ دے گا تو اسے بخشا جائے گا۔ اور اگر وہ اپنی قربانی کے لیے خطا کی قربانی بھیڑ پیش کرے تو بے عیب مادہ لائے، اور خطا کی قربانی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، اور خطا کے لیے اسے اس جگہ میں ذبح کرے جہاں کہ سوختنی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ تب کاہن خطا کی قربانی کے خون سے کچھ اپنی انگلی سے لے اور سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور مذبح کے پائے کے پاس اس کا باقی ماندہ خون انڈیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے جدا کرے جیسے کہ سلامتی کے ذبیحہ کے برہ کی چربی جدا کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں پر جلائے، اور کاہن اس خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے گا تو اسے بخشا جائے گا۔